بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے اس موقر ویبینار کے معزز شرکاء اور محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ فلسطین مسئلے کے حل کے تعلق سے بڑی اہم باتیں آئی ہیں۔ اس وقت فلسطین کے تعلق سے طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو اس سلسلے میں یہ تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور ملک کے اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ 70-80 سال پہلے دنیا کے نقشے پر اسرائیل نام کا کوئی ملک موجود نہیں تھا، اور سینکڑوں سال سے یہاں فلسطین کی تاریخی ریاست موجود تھی۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کولونیل پاورز کا زوال شروع ہوا تو انہوں نے جاتے جاتے انسانیت کو اس ناصور کا تحفہ دے دیا ہے۔ جس سال ہمارا ملک آزاد ہوا 1947 میں، ٹھیک اسی سال دنیا میں نئے زمانے کی غلامی کا دور شروع ہوا اور فلسطینی قوم کو غلام بنانے کی منصوبہ بند کوششیں شروع ہو گئیں۔ یہ غلامی یہ میڈائیول زمانے کا واقعہ نہیں ہے، کولونیل دور کا بھی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس دور کا واقعہ ہے۔ یہ 20ویں صدی کے عین وسط میں شروع ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو محترم سامعین، فلسطین کا مسئلہ ریجنل پولیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا، پوری ہیومینٹی کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کا مسئلہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ غلامی کی، سلیوری کی تاریخ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ انسانی ضمیر کا ناسور ہے۔ یہ دور جدید اور موجودہ انسانی دنیا کی ہپوکریسی کی، نفاق کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑا سمبول ہے۔ جب تک فلسطین کا پرابلم سالو نہیں ہوتا، عالمی ضمیر، ورلڈ کانشس تمام تر ملمہ کاری کے باوجود مطمئن نہیں رہ سکتا۔ یہ مسئلہ انسانی ضمیر پر بوجھ ہے، اس لیے بوجھ ہے کہ انسانی تاریخ کا، ہیومن ہسٹری کا یہ انوکھا واقعہ ہے کہ کسی ملک کی آدھی آبادی 50% پاپولیشن ریفیوجی بنا ہوا ہے۔ یہ بات ہمیں دنیا کو بتانی چاہیے کہ اس وقت جتنے فلسطینی اپنے ملک میں ہیں، اس سے زیادہ یعنی تقریباً 6 ملین افراد دنیا کے مختلف ملکوں میں ریفیوجی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ ان میں 15 لاکھ لوگ برسوں سے ریفیوجی کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وطن میں، اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا خوشحال ملک اور زرخیز زمینیں چھین کر انہیں بے گھر کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ انسانی ضمیر پر اس لیے بوجھ ہے کہ فلسطین کی زمین اور ان کے علاقے وہ اس وقت بھی 20ویں اور 21ویں صدی میں بھی اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز کی موجودگی میں اور ہیومن رائٹس اور ہیومن فریڈم کے تمام تر بلند بانگ دعووں کے درمیان فلسطینیوں کی زمینیں آج بھی ہتھیائی جا رہی ہیں۔ پہلے آدھا فلسطین ہتھیایا گیا، پھر 80% فلسطین اسرائیل کے آکوپیشن میں دیا گیا۔ اب جو بچا ہوا 20% پارٹ ہے، اس کو ہتھیانے کی بھی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت جو کنٹروورسیز ہیں، اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اسرائیل القدس کو اپنا کیپٹل بنانا چاہتا ہے۔ فلسطین کے لوگ یروشلم کو یا جیروسلم کو القدس کہتے ہیں، تو وہ اسے اپنی راجدھانی بنانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ مسلسل یہاں سے فلسطینیوں کو نکال رہا ہے۔ ویسٹ بینک کے علاقے میں جو فلسطینی علاقہ ہے، انٹرنیشنل لا کے مطابق اس میں مسلسل گھسپیٹ ہو رہی ہے۔
اسرائیل کے جملہ پاپولیشن کا یہودی آبادی کا 10% حصہ زبردستی لا کر یہاں ویسٹ بینک میں بسایا گیا ہے۔ ساری دنیا اسے اللیگل آکیوپیشن، غیر قانونی مانتی۔ 2 سال پہلے نیتن یاہو نے بڑی بے شرمی سے جارڈن ویلی کے پورے علاقے کو اسرائیل کے اندر شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ ویسٹ بینک کا 22% حصہ ہے۔ تو پوری دنیا مظلوم فلسطینیوں کو نہ صرف ان کی چھینی ہوئی زمینیں دلانے میں ناکام ہے، بلکہ اسرائیل کے نت نئے ایگریشن اور نئے ریجنز، نئے علاقوں کو آکیوپائی کرنے کی جو مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں اس کو روکنے میں بھی ناکام ہے۔ یہ انسانی ضمیر پر یہ مسئلہ اس لیے بوجھ ہے کہ فلسطینیوں کو جو ٹوٹے پوٹے محدود علاقے اور ان میں بہت ہی لمیٹڈ پاورز ان کو حاصل ہیں، جو لمیٹڈ گورننس حاصل ہے، وہاں بھی وہ ہیومن ہسٹری کے بدترین مظالم کے شکار ہیں۔ غازہ کا چاروں طرف سے فضائی، بحری اور خشکی محاصرہ ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ 14 سالوں سے 365 اسکوائر کلومیٹر کا یہ تنگ علاقہ، اس میں 20 لاکھ لوگ قید کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اسرائیل کی کوشش ہے کہ ایسی ہی سچویشن ویسٹ بینک میں بھی پیدا کر دی جائے۔ جارڈن ویلی پر قبضے کا، اس کو آکیوپائی کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے علاقے کو جارڈن سے، اردن سے کاٹ دیا جائے، تاکہ فلسطینیوں کا یہ علاقہ بھی چاروں طرف سے اسرائیل سے محصور ہو جائے اور یہاں بھی غازہ کی جیسی سچویشن پیدا ہو جائے۔ بدنام زمانہ ڈیل آف سینچری کا مقصد بھی یہی تھا کہ جارڈن ویلی کو اسرائیل کے حوالے کر کے جارڈن ریور اور اس کے واٹر ریسورسز پر اسرائیل کا قبضہ مکمل کیا جائے اور ویسٹ بینک کو غازہ کی طرح ایک جیل میں بدل دیا جائے۔ دوستو، یہ عالمی ضمیر کا چپتا ہوا کانٹا اس لیے ہے کہ مغربی کنارہ ویسٹ بینک اور القدس، جیروسلم میں جو فلسطینی آباد ہیں ان کی زندگیاں اجیرن کر دی گئی۔ اپارتھیڈ جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے، یہ انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے، لیکن اس پر یہاں برابر عمل ہو رہا ہے۔ ویسٹ بینک میں 140 چیک پوائنٹس ہیں جہاں فلسطینیوں کو آتے جاتے سیکیورٹی کے نام پر گھنٹوں ٹھہرایا جاتا ہے اور ہراساں کیا جاتا ہے۔ ہراسمنٹ کا کیا عالم ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ گزشتہ 5 سالوں میں 100 سے زیادہ فلسطینی خواتین نے ان چیک پوائنٹس پر انتظار کرتے ہوئے کیو میں ٹھہرے بچوں کو جنم دیا۔ بیت المقدس کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے آنے والے زائرین کے ساتھ بھی ایسا ہی ان ہیومن ٹریٹمنٹ، غیر انسانی سلوک ہوتا ہے۔ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی کسان کو جو پانی ملتا ہے اس سے 18 گنا زیادہ اسرائیلی کو ملتا ہے۔ اپارتھیڈ کی تصویریں یہ دنیا کے کسی باضمیر انسان کو کبھی چین سے سونے نہیں دیں گی۔ ہر 2-3 سال بعد غازہ پر وحشیانہ بمباری کی جاتی ہے اور معصوم بچوں کی، عورتوں کی، سویلینز کی نعشیں عالمی ضمیر کا منہ چڑھاتی ہیں۔ یہ سلسلہ بھی برابر جاری ہے۔ محترم سامعین، اسرائیل کے ان سارے وحشیانہ اقدامات کو ساری دنیا غلط سمجھتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے سوا دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو مشرقی القدس پر اسرائیلی قبضے کو جائز سمجھتا ہو۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ویسٹ بینک میں اسرائیلی کالونیز کو درست سمجھتا ہو۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو جارڈن ویلی پر قبضے اور آکیوپیشن کی حمایت کرتا ہو۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو فلسطینی ریفیوجیز کے رائٹ آف ریٹرن، حق واپسی کو
جائز حق نہ سمجھتا ہو۔ اسرائیل نے اب تک اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی 28 قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل نے اپنی پوری ہسٹری میں دنیا کے تمام بدمعاش ملکوں کی مذمت میں جتنی قراردادیں منظور کی ہیں، اس میں آدھی سے زیادہ صرف اس ایک ملک اسرائیل کے خلاف ہیں۔ ہر سال یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سب سے زیادہ اسرائیل کی مذمت کرتی ہے۔ گزشتہ سال 2020 میں دنیا بھر کے مختلف ملکوں کی مذمت میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے جو قراردادیں منظور کی ان کی تعداد 23 ہے، 23۔ ان 23 قراردادوں میں سے 17 صرف اسرائیل کے خلاف ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمی ضمیر اس بات پر متفق ہے کہ اسرائیل اس زمین پر سب سے ظالم، سب سے وحشی اور مجرم ملک ہے۔ تو دوستو، مسئلہ فلسطین عالمی ضمیر پر اس لیے بوجھ ہے کہ دنیا ان جرائم کو جانتے بوجھتے انہیں جرم تسلیم کرنے کے باوجود انہیں روکنے میں ناکام ہے۔ تو حل کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ آج کے عنوان کا تعلق سولوشن سے ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ فلسطینیوں کو ایک آزاد، فری، خود مختار، سورن ریاست کا مکمل حق حاصل ہے۔ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ تمام ریفیوجیز کو، تمام مہاجرین کو، فلسطینی مہاجرین کو اپنے علاقوں میں واپسی کا حق حاصل ہے۔ تو یہ عالمی برادری پر قرض ہے کہ وہ فلسطینیوں کو منصفانہ علاقے کے ساتھ اپنی آزاد ریاست، فری اسٹیٹ قائم کرنے کا اور اسے صہیونیوں کی ہر طرح کی انٹرونشن، ہر طرح کی مداخلت سے پاک رکھنے میں ان کی مدد کرے، اور پناہ گزینوں کو اپنے علاقوں میں واپس جانے اور اپنے گھر اور اپنی زمینیں حاصل کرنے میں مدد دیں۔ فلسطین کے مسئلے کا کوئی سولوشن اس کے بغیر کسی سولوشن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، یہ چیز بظاہر ناممکن نظر آتی ہے، لیکن جن لوگوں کی حالیہ تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ ایسی ہی ایک ظالم، نسل پرست، ریسسٹ اور امپیریلسٹ حکومت کسی زمانے میں جنوبی افریقہ میں ہوا کرتی تھی۔ اس کی امپیریلسٹ اور ریسسٹ پالیسیز کے خلاف پہلے تو اقوام متحدہ اور عالمی برادری میں وہی ہوا کرتا تھا جو اس وقت فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی قراردادیں منظور ہوا کرتی تھیں، اور بڑی طاقتوں کی پشپناہی کے بلبوتے پر یہاں کی حکومت بدترین ریشیل وائلنس، نسلی تشدد اور ناانصافیاں کرتی رہی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ نیلسن منڈیلا اور دیگر لوگوں کی مسلسل کوششوں سے دھیرے دھیرے انٹرنیشنل اوپینین بدلا، لوگوں کو ریالٹی معلوم ہوئی۔ پھر دھیرے دھیرے جنوبی افریقہ کی ریسسٹ حکومت سے ساری دنیا نے اپنے تعلقات ختم کیے، اس پر بدترین سینکشنز لگائے گئے اور ظالموں کو جھکنا پڑا، یہاں تک کہ 27 سال پہلے 27 اپریل 1994 کو ساؤتھ افریقہ کے عوام کو ان نسل پرستانہ مظالم سے نجات مل گئی۔ تو محترم سامعین، یہی ٹائم لائن اسرائیل کے سلسلے میں بھی ہے۔ اب اسرائیل کی ریسسٹ اور غاضبانہ پالیسیاں زیادہ دنوں تک چل نہیں سکتی۔ انٹرنیشنل اوپینین تیزی سے اسرائیل کے مظالم کے خلاف بیدار ہو رہا ہے۔ خود اسرائیل کے عوام اب اپنی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں دنیا کے ملکوں کو آگے بڑھ کر اسرائیل کے خلاف اس سے زیادہ سخت اقدامات اٹھانے چاہیے جو اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے خلاف اٹھائے گئے تھے یا یوگوسلاویا کے خلاف کیے گئے تھے۔ یوگوسلاویا کے سابق صدر سلوبیدین میلوسیوچ اور وہاں کے پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرز کی طرح اسرائیل کے حکمرانوں پر وار کرائمز کے مقدمے قائم ہونے چاہیے اور انسانیت کے خلاف سنگین جرائم پر
کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی پر انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور اسرائیل پر سخت عالمی پابندیوں کے ذریعے انصاف کے تقاضے پورے کرانا چاہیے۔ یہ کام بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، لیکن 70 کے دہے میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف کارروائی بھی ناممکن نظر آتی تھی۔ اب تک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل صرف ریزولوشنز کو تسلیم نہیں کرتا، اس پر پریشر، دباؤ ضروری ہے۔ ہمارے ملک کی یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اس جدوجہد میں ہسٹوریکل اور لیڈرشپ رول ہمارا ملک ادا کرے۔ ہمارے ملک کی عوام کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ امپیرلزم کے خلاف جو اسٹرگل ہوئی ہے ہمارے زمانے میں، اس کے 3 بڑے مائل سٹونز، 3 بڑے سنگ میل ہیں۔ ایک ہمارے ملک کی آزادی کی جدوجہد ہے جو گاندھی جی کی لیڈرشپ میں لڑی گئی۔ دوسرے ساؤتھ افریقہ میں ریشل مظالم کے خلاف جدوجہد ہے جو نیلسن منڈیلا کی قیادت میں لڑی گئی۔ اور تیسرا مائل سٹون، تیسرا سنگ میل فلسطین کی آزادی کی جدوجہد ہے۔ جن اصولوں کی خاطر ہمارے ملک نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، جسے ہندوستان کے لوگ اپنی تاریخ کا قابل فخر حصہ سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو وہ ہسٹری پڑھاتے ہیں، تو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو کہ فلسطین کی جدوجہد انہی پرنسپلز کا، انہی اصولوں کا تسلسل ہے۔ ہم اس جدوجہد سے خود کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخی طور پر ہسٹوریکلی ہمارا ملک ہمیشہ اس جدوجہد میں پیش رہا ہے۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی قرارداد 181 منظور کی گئی تھی، ظالمانہ قرارداد جس کے ذریعے اسرائیل کو قائم کیا گیا تھا۔ اس وقت صرف 13 ممالک تھے جنہوں نے اس ریزولوشن کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ ان میں اسلامی ممالک تھے، عرب ممالک تھے، اور ان کے علاوہ صرف ہمارا ملک تھا جس نے اسرائیل کے قیام کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ جب PLO بنی تو ہمارا ملک واحد غیر عرب ملک تھا جس نے اسے فلسطینی عوام کے ریئل ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے تسلیم کیا اور مکمل سفارتی پروٹوکولز کے ساتھ یہاں نئی دہلی میں PLO کا آفس قائم کیا گیا۔ تو اس موقع پر ہمیں اپنے پرنسپلز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اپنی اخلاقی پوزیشن کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اس بیک گراؤنڈ میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ہندوستان کے اس اعلان کا ہم ویلکم کرتے ہیں جس میں ہمارے ملک کے مندوب نے کہا کہ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، ان کے حقوق کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ریپرزنٹیٹیو نے جنرل اسمبلی میں یہ بات بھی کہی کہ مشرقی القدس یروشلم کے اسٹیٹس کو صورتحال کو بدلنے کی کسی بھی کوشش کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کے لیے اپنے ملک کے عوام پر یہاں کی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ان ڈکلیریشنز کو کنٹینیو کرتے ہوئے اور ان کی لاج رکھتے ہوئے اور اپنے اصولوں کی لاج رکھتے ہوئے وہ فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کرے اور اسرائیل کے مظالم کے آگے بند باندھنے کے لیے اپنے انٹرنیشنل انفلوئنس کا استعمال کرے۔ دوستو، جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، یہ مسئلہ ہمارے لیے ایک بڑا اہم مذہبی مسئلہ ہے۔ یہ 3 مساجد حرام میں سے ایک مسجد کا مسئلہ ہے۔ عام طور پر مسلمان حرمین الشریفین کہتے ہیں، 2 حرم، لیکن مسلمانوں کے حرم صرف 2 نہیں ہیں بلکہ 3 حرم ہیں۔ تیسرا حرم مسجد اقصی ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ارض المنشر والمحشر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہمیں یاد ہے کہ اگر کسی کو گھوڑے کی رسی کے برابر ایسی جگہ ملے جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے تو یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مقدس سرزمین ہے۔ تو فلسطینی جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ سارے اہل اسلام کی لڑائی ہے۔
وہ ہمارے دین اور ہمارے حرم مقدس کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ساری انسانیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ 21ویں صدی کو غلامی سے پاک کرنے کی، استعمار سے پاک کرنے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ وہ ہم سب کے، ساری اسلامی دنیا کے، سارے عالم انسانی کے، بلکہ انسانی ضمیر کے محسن ہیں۔ حالیہ جنگ میں فلسطینیوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ اپنی جرأت و ہمت اور استقامت کے ذریعے اسرائیل جیسی طاقت کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ پوری دنیا میں رائے عامہ اسی طرح تیزی سے اسرائیل کے خلاف بننے لگی ہے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ 70 اور 80 کے دہے میں ساؤتھ افریقہ کی حکومت کے خلاف بننے لگی تھی۔ اس وقت ہمارے ملک میں بدقسمتی سے بعض لوگ پبلک اوپینین کو دوسرے ڈائریکشن میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، عالمی سطح پر ہندوستان کی رائے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم ہندوستان کے رہنے والے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور دوسری بڑی خدمت ان کی یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کی ہندوستان کی رائے عامہ کو فلسطین کے مسئلے کے سلسلے میں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں کے لوگوں کو فلسطین کا مسئلہ سمجھانا چاہیے۔ گزشتہ 30-40 برسوں میں فلسطینی مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے 2005 میں غزہ میں اسرائیل کو شکست دی، 2006 میں لبنان سے اسرائیلی فوجیوں کا تخلیہ کرایا، اور اب مشرقی القدس میں خاص طور پر شیخ جراح کے علاقے میں نئی کالونیاں بسانے کے ٹیررسٹ پلان کو، دہشت گرد منصوبے کو ناکام کر دیا۔ انشاءاللہ فلسطینی پوری اسلامی دنیا میں نئی بیداری اور استعماری طاقتوں اور ان کے حلیفوں کے زوال کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ان کی ہر ممکن مدد ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح و کامرانی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔